بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوگے۔ تو چلیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، یہ تو سیدھا الزام ہے، میں نے کب صاحبہ کو برا کہا؟ تمہاری باتوں سے تو لگا تھا کہ وہ کوئی نک چڑی بگڑی امیرزادی ہوگی۔ امیرزادی تو ہے مگر بگڑی ہرگز نہیں، اور نک چڑی کبھی کبھی بہت خوبصورت ہے اور مجھے اچھی بھی لگی تھی، تو میں سوٹ کرتی۔ خیر، قصہ پارنیہ تھا جو انجام کو پہنچا۔ تھینک یو ٹو۔ تو اب چلتے ہیں۔ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے بیرک کو روک کر اپنا اور شبی کا خالی گلاس ٹرے میں رکھا۔ شادی کب کر رہے ہو پھر؟ صاحبہ نے پوچھا، اور شبی خواہ مہا ہی سر جھکا کر انگلی میں پڑی انگوٹھی گھمانے لگی۔ جلدی۔ جہاں نے سر جھکائے کھڑی شبی کو دیکھا۔ پہلے سے انفارم کر دینا تاکہ میں شریک ہو سکوں۔ انگیجمنٹ کی طرح سرپرائز مت دینا۔ انشاءاللہ ضرور۔ چلیں۔ شبی کو یہ ساری گفتگو بڑی غیر مناسب لگ رہی تھی۔ ارے اتنی جلدی؟ کھانا بھی نہیں کھایا ابھی تو؟ فارم ہاؤس پر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو تمہاری تسلی کی خاطر ہم دونوں باغے باغے چلے آئے۔ کسی ماہر تروہ گو کی طرح جہاں نے جھوٹ بولا۔ تمہیں سب کو لے کر آنا چاہیے تھا۔ تم نے کہاں سب کو انوائٹ کیا تھا؟ جسے بلایا تھا اسے لے آیا۔ جہاں نے جتایا اور وہ حقیقتاً شرمندہ ہو گئی۔ تبھی جہاں کا فون بجا۔ وہ معذرت کرتا ہوا اسٹیج سے اتر کر نسبتاً تنہا گوشے میں چلا گیا۔ جہاں نے تمہیں میرے متعلق بتایا تو ہوگا؟ اسے امید نہیں تھی کہ وہ براہ راستہ اس سے یہ پوچھے گی۔ شبی نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں جہاں کو پسند کرتی تھی، بلکہ وہ میری پہلی محبت تھا۔ وہ اپنے دولہا کے ساتھ ایک ہی اسٹیج پر کھڑی سادگی اور بہادری سے اعتراف کر رہی تھی۔ پہلے دلچسپی دکھانے کے بعد اس نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ پھر جیسے جیسے میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا، پہلے شک اور پھر یقین ہو گیا کہ اس کا یہ اجتناب اپنی ماما کی وجہ سے تھا۔ وہ انکار کرتا رہا، مگر آج سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ اسے بھی مجھ سے محبت تھی، لیکن صاحبہ سانس لینے کے لیے رکی۔ وہ جیسے تمہیں دیکھتا ہے، اس نے کبھی ایسی ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ پورے سفر کے دوران کئی ایسے لمحے آئے تھے جب جہاں کا دل بے ایمان ہو کر ایک نئے انداز سے دھڑکا تھا۔ شبی کے لیے یہ پہلا لمحہ تھا۔ اس نے فاصلے پر کھڑے فون پر مصروف جہاں کو دیکھا، اور اچانک، بالکل اچانک، یکے بعد دیگرے اس پر انکشاف ہوئے۔ بہت اچھا ہوا جو وہ تمہیں یہاں لے آیا، ورنہ میں ساری عمر اس غلط فہمی میں مبتلا رہتی۔ نئی شروعات کے لیے یہ کلوزر ضروری تھا۔ صاحبہ کی بات جاری تھی، مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ ابھی ابھی کھلے رازوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ بات کرتے کرتے جہاں نے دونوں کی جانب دیکھا تو وہ ہوش میں آئی۔ جہان بہت اچھا انسان ہے اور وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ بہت لکی ہو تم۔ میں بھی کیسی باتیں کر رہی ہوں، یہ سب تو تم مجھ سے بہتر جانتی ہوگی۔ وہ ہوش دلی سے ہنسی، اور شبی باوجود کوشش کے مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کی بات سمیٹ کے جہاں ان دونوں کے پاس پہنچا تو وہ ایک نئی شبی تھی۔ اب اجازت دو، ہمیں کچھ تصویریں تو لینے دو۔ صاحبہ ان دونوں کو لے کر شبیر کے پاس آئی۔ دولہا دلہن کے ساتھ تصویریں کھنچانے کے بعد جہاں نے اجازت مانگی۔ شکریہ شبی کو مجھ سے ملانے کے لیے، صاحبہ نے جہاں سے کہا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ شبی نے اس کے ہاتھ تھامے۔ سیم ہیئر۔ وہ دونوں باہر نکلے تو جہاں نے اس کی سنجیدگی اور خاموشی محسوس کی۔ گاڑی تک پہنچنے تک دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ شبی کے بندے ہاتھ دیکھ کر جہاں نے اسے جیکٹ دینے کے لیے پچھلا دروازہ کھولا تو صاحبہ کے تحفے پر نظر پڑی۔ اوہ، یہ تو رہ گیا۔ اس نے جیکٹ اٹھا کر شبی کو دیا۔ تم یہیں رکو، میں دے کر آتا ہوں۔ پارکنگ سے اسٹیج کا فاصلہ بہت تھا، اس لیے اتنی لمبی مسافت سے بچانے کی خاطر اکیلا ہی اندر چلا گیا۔ شبی نے پچھلی سیٹ پر رکھی تھیلیاں دیکھی۔ اسے اپنا حلیہ تبدیل کرنا تھا۔ بیگ میں ہاتھ ڈال کر یلو چٹ نکالی، پین سے اس پر کچھ لکھا اور اسے کھڑکی کے شیشے پر چسپاں کر کے اندر آ گئی۔ اس نے وردی میں گشت کر رہے بہروں سے پوچھ کر بلاہر چینجنگ روم ڈھونڈ ہی لیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ منہ دھونے کے لیے واش بیسن تک آئی۔ آئینے میں اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی اس کی سماعتوں میں صاحبہ کے الفاظ گونجے۔ وہ جیسے تمہیں دیکھتا ہے، اس نے کبھی ایسی ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ اچانک اسے وہ نظریں آئینے میں اپنی طرف دیکھتی محسوس ہوئیں۔ تبھی آئینے میں وہ خاکہ ابھرا جو اس نے ہوٹل کے کمرے میں تیار ہوتے وقت ترتیب دیا تھا۔
بے اختیار ہی ہاتھ اٹھا کر اس نے ہتھیلی آئینے پر پھیری۔ اسے بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا مٹانا چاہتی ہے، وہ نظریں یا وہ حقہ۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈال کر اس نے جذبات کو بھی سرد کرنے کی کوشش کی جو کہیں پیش پا کر مچلنے لگے تھے۔ جہاں واپس لوٹا تو ڈرائیور والی کھڑکی پر سے یلو چٹ ملی۔ میں چینج کر کے آ رہی ہوں۔ اس نے کھینچ کر چٹ نکالی اور جیب میں ڈال لی۔ ذرا دیر انتظار کے بعد جب وہ نہیں لوٹی تو انجانے خدشات میں گرا وہ اندر کی طرف بڑا ہی تھا، کسی شبیہ آتی نظر آئی۔ وہ اپنے مسٹرڈ یلو کرتے اور سفید دوپٹے میں ملبوس تھی۔ میک اپ گجرے اور جویلری سے پاک تھکی تھکی دلی سی وہ لڑکی لمحہ بلمحہ قدم بقدم اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ سارا سامان پچھلی سیٹ پر رکھنے کے بعد اس نے انگوٹھی اتارنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ ہاں، ساری انگلیاں خالی تھی۔ یا اللہ، کہاں گر گئی وہ؟ جس راستے سے چل کر آئی تھی اس نے پلٹ کر ادھر نظریں دوڑائیں۔ چھوڑو، وہ کہاں اصلی تھی؟ جہاں نے کہا تو وہ جو انگوٹھی کی تلاش میں پڑ چکی تھی رک گئی۔ تمہیں اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جہاں نے پیچھے سے شال اٹھا کر اس سے دی۔ وہ پہلے ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھے۔ تم آرام سے سو جاؤ، میں سیٹ پیچھے کر دیتا ہوں۔ اس کے بدلے مزاج کو جہاں نے تھکاوٹ سمجھا۔ ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ جہاں کی موجودگی میں یوں لیٹ کر سونے کا خیال اسے مناسب نہیں لگا۔ جہاں نے اپنی جگہ سنبھالی تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ تم صبح سے ڈرائیو کر رہے ہو، تھک گئے ہو گے؟ سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اسے یاد آیا، اگر کہیں رک کر کچھ دیر آرام کرنا چاہو تو؟ میں نے اپنی نیند پوری کر لی ہے، اب آرام سے صبح تک ڈرائیو کر سکتا ہوں۔ کہیں تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں، تم کافی قابل بھروسہ ڈرائیور ہو۔ وہ بھی مسکرائی۔ گاڑی ریزورٹ کی حدود سے باہر نکل کر سڑک پر آئی تو اس نے قصدن آنکھیں موند کر سر پیچھے ٹکا دیا۔ جانے کتنی دیر بعد جہاں نے بریک لگایا تو وہ آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ کھانا؟ جہاں نے اترنے کی تیاری کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، میں یہیں رکتی ہوں، تم کھا لو۔ چائے لو گی؟ نہیں، جہاں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں صبح ایک اجنبی سے ملی تھی، لیکن کیا رخصت ہوتے وقت بھی وہ اجنبی ہی رہے گا؟ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے شبی نے خود سے سوال کیا۔ چند منٹوں بعد جہاں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سینڈوچ اور چائے تھی۔ بغیر بھوک کے ہی کھا لو، اس نے سینڈوچ دیتے ہوئے کہا۔ تم پراپر کھانا کھاتے، یہ کیوں لے آئے؟ اسے بھی سینڈوچ اور چائے کا ڈنر کرتے دیکھ کر وہ ناراضگی سے بولی۔ اس کے انداز پر وہ نہال ہی ہو گیا تھا۔ زیادہ کھانا کھا لوں گا تو سستی اور نیند کے جھونکے آنے لگے گی۔ اس ڈنر سے فارغ ہو کر اس نے موبائل ہاتھ میں لیا۔ ابھی ہم ستارہ پونا والے روڈ سے چلتے ہیں، وہ فون میں ڈائریکشن سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہم آئے وہ کون سا راستہ تھا؟ اس کے لیے سب ہی نیا اور پہلی دفعہ تھا۔ اس سے کہیں بہتر ہے۔ NH17 تھا، یہ NH4۔ تو تم نے پہلے بہتر والا روٹ کیوں نہیں لیا تھا؟ پھر تم سے کیسے مل پاتا؟ فون سٹینڈ میں لگا کر اس نے شبی کو دیکھا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ بڑی دل نشیں مسکراہٹ کے ساتھ جہاں نے گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ ایک بار پھر سوتی بن گئی۔ دراصل اس کے اندر تلاطم برپا تھا۔ کافی وقت کے بعد ایک بار پھر گاڑی رکی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ یہاں مسجد ہے، میں عشاء پڑھ لیتا ہوں۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ نماز تو میری بھی باقی ہے۔ وہ بھی اتر آئی۔ وہ مسجد نہیں تھی بلکہ مزار تھا، جہاں کوئی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم رکو، میں اندر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ہو۔ جہاں اندر مجاور سے بات کر کے واپس آیا تو وہ سین میں لگے نل سے وضو کر کے ایک گوشے میں نماز کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ جہاں کی نماز بھی ہو گئی مگر اس کی دعا ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے اطراف سے قطعی بے خبر ہو کر دعا میں مشغول تھی اور جہاں اسے دیکھتے ہوئے اس کی دعاؤں سے انجان اس کی ہر دعا کے لیے آمین کہے جا رہا تھا۔ دونوں کو ہی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ جب وہ دوپٹے سے بھیگا چہرہ خشک کرتے ہوئے کھڑی ہوئی تو جہان اپنے مخصوص انداز میں سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج ہی سب کچھ مانگ لیا؟ جہاں کی بات پر وہ آزادگی سے مسکرائی۔ میرا سب کچھ بڑا مختصر ہے۔ تمہاری دعا تو مختصر نہیں تھی۔ معافیاں مختصر نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی خطا نہیں ہے تمہاری کہ ایسی طویل معافی مانگنی پڑے۔ دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اس نے جہاں کو لاجواب کرنا چاہا۔ انجانے میں ہوئی غلطی کا شمار گناہ میں نہیں ہوتا۔ جان کر یا انجانے میں
اگر غلطی کا بوجھ لمحہ بہ لمحہ دل پر بڑھتا جائے تو دعائیں اور معافیاں طویل ہو جاتی ہیں۔ غلطی کا اقبال اور ندامت کا احساس ہی آدھی معافی ہے۔ اس کے حوصلہ دیتے الفاظوں پر اس نے تشکر بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شبی کی نانا کے باوجود جہاں نے اس کی سیٹ ریکلائن کر دی تھی۔ جیکٹ کے اوپر شال اوڑھ کر اس نے آنکھیں بند کی تو کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں ڈوب گئی۔ تھکے ذہن کو بھی آرام مطلوب تھا۔ ایک نئی اور بڑی دل نشی دستک اور آہٹ کا استقبال کرتا جہاں اپنے تخیل اور تصور کی نئی نئی گہرائیاں ناپ رہا تھا۔ درمیان میں وہ بے خبر سوئی شبی پر بھی نگاہ کرنا نہیں بھولتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ چپ چاپ اسے حالت میں لیٹی رہی، اپنی جگہ سے اسے ڈرائیونگ کرتے جہاں کی پشت اور ایک روح نظر آ رہا تھا۔ وہ ریزورٹ سے نکلنے کے بعد اب تک اپنا ترتیب دیا خاکہ ہزاروں دفعہ دل میں دہرا چکی تھی۔ اس میں کسی نئی سطر کی گنجائش نہیں تھی۔ آنے والے انجان پل اسے زندگی کا سب سے کٹھن امتحان لگ رہا تھے۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا اس کے خیال کا ارتاش؟ جہاں نے مڑ کر دیکھا، تم جاگ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، بال اور دوپٹہ درست کیا، پھر سیٹ سیدھی کی۔ کہاں پہنچے ہم؟ بس پنویل پہنچنے والے ہیں۔ اوہ، میں تمام رستہ سوتی رہی۔ وہ سچ میں حیران تھی۔ اس نے شال طے کرتے ہوئے ممبئی کی لوکل ٹرین نیٹ ورک کی ہاربر لائن کے آخری اسٹیشن کا نام لیا۔ کم آن، اب میں تمہیں ڈائریکٹ گھر ہی ڈراپ کروں گا۔ نہیں، اس کا لہجہ اتنا حتمی اور سخت تھا کہ جہاں سے زیادہ وہ حیرت زدہ تھی۔ میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جا سکتی۔ اسے اپنی آواز اور الفاظ دونوں ہی اجنبی لگے۔ 5 بجنے والے ہیں، ٹرینیں شروع ہو گئی ہوں گی، میں آرام سے گھر پہنچ جاؤں گی۔ اب کہ وہ ذرا سنبھل کے بولی تھی، مگر جہاں ہونٹ سختی سے بند کیے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ ضلع میں ایک بار پھر سفر کے آغاز والی خاموشی تھی۔ گاڑی اسٹیشن کے ہاتھے میں روکنے تک وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ شبی اپنا بیگ لے کر آہستہ سے باہر نکلی۔ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامے کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ خود کو تیار کر کے باہر نکلا۔ تم نے میری جتنی مدد کی اس کے لیے شکریہ بہت چھوٹا اور بڑا نامکمل لفظ ہے، وہ اسی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی جو جہاں کو پچھلے کئی منٹوں سے کھٹک رہی تھی۔ میں نے تو صرف لفٹ دی تھی، اصل مدد تو تم نے کی میری، اور اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا، بلکہ گھر جا کر سب سے پہلے۔ اس نے جہاں کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ فی الحال وہ اسے بولنے کا موقع دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ امی اور نوحہ سے معافی مانگنی ہے، ان کی ہر آواز اور خواہش پر لبیک کہنا ہے۔ صفی کو ڈاکٹر بنا دیکھنے کے بعد فی الحال دونوں کی سب سے بڑی خواہش مجھے عمران کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ وہ میرے جواب کے انتظار میں رکی ہیں اور میں انہیں اب مزید انتظار نہیں کرواؤں گی۔ شبی، اسے ایک پکار میں حیرانگی، ناراضگی، خواہش، التجا، شکوہ، امید سب کچھ تھا۔ وہ سر چکائے جوتے کی نوک سے زمین پر ٹھوکریں مار رہی تھی۔ وہاں 10th B کے گیٹ سے پلٹتے وقت ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میری زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار امی کو ہے۔ تمہاری امی کا یہ آخری فیصلہ ہو ضروری تو نہیں، نئے امکان اور متبادل سامنے آئیں تو ان کا فیصلہ بدل بھی سکتا ہے۔ اب کہ اس نے قطع کلامی کی، اس کا انداز بھی جارحا تھا۔ میں امی کا یہ فیصلہ آخری مان چکی ہوں۔ تم بیوقوف ہی نہیں، بے رحم اور ظالم بھی ہو۔ جہاں نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے اور کہے، ادھر میری آنکھوں میں دیکھو۔ شاہد شبی نے سر اٹھایا مگر جہاں کو دیکھنے سے گریز کیا۔ اچھا اپنا نمبر تو دو۔ خیر وہ بیوقوف نہیں تھا، نہیں، وہ مگر واقعی بے رحم اور ظالم تھی، اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ میں یہ گزرے ایک دن کے سفر کو بھول جانا چاہتی ہوں۔ جہاں کو غصہ آنے لگا تھا، تمہیں کبھی میرا خیال آئے تو آسان فراموش جان کر جھٹک دینا۔ اس نے نظر جہاں کے چہرے پر مذکور کی۔ اس اسٹاپ سے اس لمحے تک سب کے لیے شکریہ۔ اس کی جھلملاتی آنکھوں میں اس لمحے تک کا مفہوم صاف نظر آ رہا تھا، جس نے جہاں سے احتجاج، ضد، غصہ اور کوشش سارے اختیار چھین لیے۔ تعلق اور رشتے کو معنی محبت اور قربانی سے ملتے ہیں، یہ مان کر کل اس نے بڑی آسانی سے فیصلہ کر لیا تھا، اور اس وقت اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس مختصر شناسائی اور تعلق میں اس نے جہاں سے کتنی بڑی قربانی مانگی تھی۔ چلتی ہوں، وہ بڑے ضبط سے مسکرا رہی تھی۔ جہاں لحاظ اور احتیاط کی ساری بندشیں اور دیواریں گرا کر اسے تکے جا رہا تھا۔ تمہارے ہونٹوں پر کانپتی ہے، ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، جو بات تم نے کہی نہیں، جو بات ہم نے سنی نہ ہو۔
اللہ حافظ۔ شبی نے آخری نظر اس پر ڈالی، وہ پلٹ کر پلیٹ فارم کی طرف چل دی۔ شبی عقب سے جہاں نے پکارا، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ساری سرزمین پر بھی تلاش کیا جاتا تو اس وقت جہاں مرزا سے زیادہ بے بس اور کوئی نہ ملتا۔ اس کا دل اسے مسلسل اکسا رہا تھا، جاؤ روکو اسے، تم پابند نہیں ہو، اس کی مرضی نہیں، تم اپنی چاہ دیکھو، احمق نہ بنو، ابھی بھی وقت ہے، اس کی علم میں لائے بغیر اس کا پیچھا کرو۔ وہ بے وقوف ہے، بے خبر نہیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ اس لمحے تک کے لیے ادا ہوئے شکریہ نے اس کے قدم جکڑ رکھے تھے۔ اگر وہ مزید کھڑا رہا تو اس دل سے بلند ہوتے احتجاج سے اسے مجبور کر دیں گے۔ یہ سوچ کر وہ شکستہ قدموں سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس جگہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا جہاں وہ غائب ہو گئی تھی۔ شاید وہ پلٹ آئے۔ آخر کو دل میں اٹھتے شور سے گھبرا کر وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ مسلسل چھلکتی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ پلیٹ فارم پر ٹکٹ ونڈو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے کہیں نظر نہ آئی۔ لوکل ٹرین کے اسٹیشن پر وہ پہلی بار آئی تھی۔ بلاخر اس نے پلیٹ فارم پر کھڑی خاتون سے پوچھا۔ ٹکٹ ونڈو باہر احاطے میں ہی تھی۔ دوبارہ باہر جانے میں جہاں کے وہاں موجودہ ہونے کا خدشہ تھا۔ پلیٹ فارم پر ہی تھے۔ تھوڑا وقت گزارنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ چلا گیا ہوگا، وہ باہر آئی۔ اسے وہاں موجود نہ پا کر دل میں اترتی مایوسی پر اسے بہت غصہ آیا۔ ایک ہی کھڑکی کھلی تھی، وہاں قطار میں اس سے پہلے ہی 6-7 لوگ کھڑے تھے۔ وہ بھی قطار میں لگ گئی۔ آگے جب 2 ہی لوگ بچے تو اس نے بیگ کی آگے والی زپ کھول کر پیسے نکالنے کے لیے اندر ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ میں آئے نوٹوں سے چھوٹے نوٹ الگ کرنے کے لیے ہاتھ سامنے کیے تو اس کی نظریں کلائی پر پڑی۔ وہ جہاں کا دیا جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ آہ، یہ کیسا المیہ ہے! میرے اختیار میں ہوتا تو اس کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کی آنکھیں سب اسی لمحے اپنی یادداشت سے غائب کر دیتی، اور اب یہ تو اتار کر یہیں پھینک دو، ایسا ہی کرتی ہوں۔ ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آئی تو ٹرین لگی تھی۔ اس نے انڈیکیٹر پر ٹائم دیکھا، ٹرین نکلنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ لیڈیز کمپارٹمنٹ کے سامنے بینچ پر بیٹھ کر جیکٹ اتار کر کہاں رکھے سوچنے لگی۔ ٹرین شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے جب وہ ٹرین میں چڑھی تو جیکٹ ہیونز اس کے جسم پر موجود تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر دروازے کے دستے میں ٹنگی تھیلی پر پڑی جس میں ڈیری والا صبح دودھ کی تھیلیاں ڈال کر جاتا۔ صفورہ فجر کی نماز کے بعد ہی تھیلی اندر لے لیتی، لیکن آج ابھی تک دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اس نے دروازے کی گھنٹی نہیں بجائی بلکہ ہاتھوں سے دستک دی۔ دوسری طرف صفورہ جیسے منتظر ہی تھی۔ وہ اسی حلیے میں تھی جس میں وہ انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ امی! ہاتھ میں پکڑا بیگ دہلیز میں ہی چھوڑ کر وہ صفورہ سے لپٹ گئی۔ تو دوستو، کہانی کا یہ والا حصہ کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔